ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ تین کام ضرور کر لیں، کیونکہ یہ تین کام کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، جو ساری زندگی نے نہ مل سکا اگر یہ تین کام کر لیتے ہیں تو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں جو ناممکن ہو وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ یہ تین کام کر لے۔ یہ تین کام خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں اسی دن تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ نزول رحمت کا، قرآن کا مہینہ ہے، نزول رحمت کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان المعظم کا کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو رمضان سے پہلے آپ یہ تین کام ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراغی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی، جنت میں داخلے ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخر کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس ماہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ خوبیاں اور محاسن اور فضائل سمیٹے ہوئے ہے۔ اس میں قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف، جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کرتا ہے۔ رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت خدا کی نیت سے یعنی کہ پرہیز کیا جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، بعض دوسرے مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ شرعی زبان میں اس ترکے کا نام روزہ ہے، جو اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو معنی ہے شدت حرارت کے، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اپنی رحمت کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ رمضان رمد سے بنا ہے، جس کے معنی دھوپ کی شدت سے پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے ہیں، اس لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان سخت گرمیوں کے ایام میں آیا تھا۔ جب روزوں کی وجہ سے گرمی کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ رمضان المبارک کی آمد گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح نفل سنت موقدہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ ایمان کو اپنی رضا، محبت، عطا، اپنی ضمانت، الفت، اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب اہل ایمان احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر، ایک رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے وہ اسی مہینے میں آتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلا اس مہینے میں جو کام آپ نے اس مہینے سے پہلے کرنا وہ ہے توبہ استغفار۔ وہ ایک تسبیح خاص بتاؤں گا جو اللہ کے ملائکہ کی بھی تسبیح ہے، اللہ کے فرشتے بھی وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی وہ تسبیح پڑھتی ہے۔ وہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ اتنا رزق سے نوازتا ہے کہ اس کو کوئی کمی باقی نہیں آتی۔ تمام اس کے رشتہ دار، تمام اس کے خاندان کے لوگ اس کو پر تعجب کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو شخص اس تسبیح مبارک کو پڑھتا ہے تھوڑی محنت پر اللہ اس کو زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی مشقت پر، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق چاہیے تو پھر اس تسبیح کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے اندر گناہوں کی بخشش بھی ہے، جنت کے اندر باغات بھی لگائے جاتے ہیں اور جنت میں محلات بھی اس بندے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، رحمتوں والی ہو جاتی ہے، برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو استغفار کی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ فضیلت اور کتنی اہمیت حدیث پاک کے اندر ذکر موجود ہے، اور ہمارے بزرگ تو ہمیشہ ہر کام کے لیے یہ ایک ہی عمل بتایا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص آتا تو فرماتے بیٹا جاؤ جا کر استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، رب کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا، کبھی تم ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی تم خوار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں، اس کی بارگاہ سے طلب کرنا، مانگنا سیکھیں، وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرام بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائیاں اور برائیاں، تابعداری، سرکشی اور خوب خامی اور دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھ دی گئی ہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسا فرض کیا گیا تم سے اگلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، چند روز ہی گنتی کے ہیں، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو روزے کی اصل مقصد ہے۔ تقوی کا معنی نفس کو برائیوں سے روکنا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، انسانوں کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، موسم گرما کا روزہ، راہ خدا میں جو ہے وہ میں تلوار چلاؤں، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت ساری فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جن چیزوں سے محبت ہے ہمیں بھی چاہیے ہم اسی طرح محبت کریں، یعنی موسم اب تو گرمی کا نہیں بھی ہے، سردی کا موسم بہار ہے، تو ہم اس مہینے کے روزے ضرور رکھیں۔ دوسرا راہ خدا میں تلوار چلانا، یعنی کہ شہادت جہاد کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اور مہمان کا احترام کرنا، مہمان جو بھی آئے اس کو ضرور احترام کرنا چاہیے، اس سے ضرور محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو ضرور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ میری بارگاہ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قربت، جس بندے کو اس کی قربت نصیب ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر میرا بندہ میری بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے میں اپنے اس بندے کا پورا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، جو میں سب سے پہلی تسبیح بتا رہا ہوں، سب سے پہلا کام آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام میں نے کہا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی صدق کے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، یا اللہ جو بھی میری زندگی میں مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، خطائیں ہو چکی ہیں، تو وہ مجھے معاف فرما دے۔ لیکن یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ بات کہنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو صرف 100 بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہوگی، اور اگر 70 بار بھی پڑھ لیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار پڑھنے کا معمول رکھتے تھے، تو آپ نے اس کو آج کے دن 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بار بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی ایک دن آپ اس کی ایسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے، تمہارا نصیب کیسے کھلتا ہے، تمہاری قسمت کیسے بدلتی ہے۔ اب اس کی تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے 70 مرتبہ بھی ہے اور 100 مرتبہ بھی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، کچھ لوگ 100 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن اسی جگہ جس جگہ سے میں یہ آج 3 کام کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں بھی یہی لکھا ہے، تو میں اسی کے مطابق آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا وہ کہتے ہیں گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اگر 100 بار پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور بضرور دعائے توبہ قبول ہو جائے گی۔ 70 بار بھی پڑھ کر مانگتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائے توبہ قبول ہو جائے گی۔ مین چیز ہے دعائے استغفار، تو یہ استغفار کی دعا بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی اپنے گناہوں سے بخشش کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں آج کے بعد جتنا بھی رزق کماؤں گا، جتنا بھی تیری بارگاہ سے مجھے رزق ملے گا، اس میں سے میں 1% تیرا حصہ ضرور نکالوں گا۔ یہ جتنا آپ کو توفیق ہے، 2%، 3، 4، 5، 10، جتنا آپ کو حسب توفیق و طاقت ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کر لینا ہے کہ نہ میں حرام روزی کماؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا۔ میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں لیکن تو مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہوں، یا آپ کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، ملازمت نہیں تو ملازمت چاہتے ہیں، دنیا کا جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوستو جب آپ نے یہ عہد کر لیا، دوسرے نمبر پر میں نے عہد کا بتایا، مثلا اگر آپ کی 20,000 تنخواہ ہے یا آپ کی 1,00,000 روپے آپ آمدن ہے، تو آپ اس میں سے 1,000 اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تمہاری اللہ کے ساتھ تجارت ہوگی۔ اس لیے آپ کو میں 1% کہا ہے، دو کر لیں، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 10,000،
کیونکہ آج جب یہ آپ 3 کام کریں گے تو آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب رزق بڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی ہے. اللہ کے ساتھ تجارت یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی کے ہر دکھ اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی. تو اسی طرح کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں بہت ساری احادیث پاک بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. دوسری روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے. پہلی بات یہ کہ آپ عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں بہت زیادہ تھی. اتنی عبادت کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتے تھے. اس لیے کہ رمضان المبارک یہ قرآن کے نزول کا اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ، جس میں بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. انسان تو چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد سفر آخرت پر روانہ ہو جائے گا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی کے مطابق ہو اور جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. تو ایسے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے اور اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، آپ کی عبادت سے زیادہ ہو جایا کرتی. دوسری بات کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھ کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے تھے. تیسری بات یہ کہ آپ مناجات میں بہت زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے. آپ رمضان مبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. اپنے جسم کو تھکائیں، ہمارے جسم دنیا کے کام کے لیے روز تھکتے ہیں. زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ یہ اللہ کی عبادت میں تھک جایا کرے. کوئی ایسا وقت بھی تو آئے نا کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترسیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی. جو لوگ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب روزہ رکھے تو اس روزے کا محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں، زبان، کان، شرمگاہ، دل و دماغ، غرض کے سر سے پاؤں تک ہر چیز روزہ دار ہو. حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازتا ہے. روزہ دار کے لیے پہلا انعام، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. دوسرا انعام، سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیاں اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. تیسرا انعام، شیطان قید کر دیا جاتا ہے. چوتھا انعام، روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. پانچواں انعام، روزے دار کے دن رات کی عبادت اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتے تھے. جبریل امین کی دعا پر حضور علیہ السلام نے آمین کہا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خلاف عادت منبر پر تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. جب دوسرا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرا قدم مبارک رکھا تب بھی فرمایا آمین. صحابہ کرام نے آمین کی وجہ دریافت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آمین فرمایا. دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ یا کوئی ایک حیات ہو وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین. تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو حضور نے پھر فرمایا آمین. تو اس لیے دوستو یہ وہ بابرکتہ والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر دعا ذکر کی گئی، بد دعا دی گئی.
جو اس کا ادب نہیں کرے گا، اس کے روزے نہیں رکھے گا، اپنی بخشش نہیں کروا سکے گا، کیونکہ رمضان المبارک یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حضرت مجددی الفسانی فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کسی مہینے میں نازل کیا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ کوئی کتاب 4 رمضان المبارک کو، کوئی 27 کو۔ اللہ اکبر، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا اس میں قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا کرنا ہے۔ تو یہ 3 کام آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔